بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنۃ۔ سورہ ممتحنہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع ہے اور 13 آیات کریمہ ہیں۔ اس سورت کا موضوع ہے کفار کے ساتھ دوستی نہ کرنا، یعنی کفار کو کافر سمجھنا اور اس کے مسلمانوں کے ساتھ دوست سمجھنا نہ سمجھنا۔ کافر ہرگز مسلمان کا دوست نہیں ہوتا۔ یہ سورت ایک خاص واقعے کے پس منظر پر نازل ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر لشکر کشی کی تیاریاں شروع کی، مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ یہ ایک سیکرٹ مشن تھا، صرف چند صحابہ کرام کو پتہ تھا۔ انہی دنوں مکہ معظمہ سے ایک عورت سارہ آئی، اس عورت کا نام سارہ تھا۔ غلامی سے آزادی کے بعد یہ گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ مدینہ منورہ پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت پوری کی اور صحابہ کرام سے اس کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا۔ مکہ واپس جاتے وقت ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خط دیا کہ کفار مکہ کو لشکر کشی کی اطلاع دی جائے۔ اس خط میں لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے ذریعے آپ کا راز پاش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما اس عورت کی پیچھے بھیجے گئے اور باغ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، سے عورت کی گرفتاری کی گئی۔ دھمکی پر اس نے بالوں کی چوٹی سے خط برآمد کیا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلا کر پوچھا۔ اس نے کہا، حضور میں مرتد یا کافر نہیں ہوں، میرے اہل عیال مکہ میں ہیں، بیار و مددگار ہے، میرے اقارب اور رشتہ دار بھی نہیں کہ ان کا خیال رکھے۔ میں نے قریش مکہ سے احسان کرنا چاہا کہ وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے، اور باقی مجھے پورا یقین تھا کہ کافروں کا انجام برا ہوگا۔ اسے بدری خونی کی وجہ سے معاف کیا گیا، یعنی جن صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں شرکت کی اسے بدری صحابی کہتے ہیں۔ ان صحابہ کرام میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ بھی تھا، تو اسے بھی بدری ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان ہرگز کفار کے ساتھ خفیہ پیغامات اور خفیہ دوستی نہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ ممتحنہ کی نزول کا پس منظر تھا جو ایک خاص واقعے پر نازل ہوا، لیکن قرآن کا حکم عام ہے
اور قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کا حکم صرف اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی، میرا دشمن، وعدوکم، اور تمہارا دشمن، اولیاء، دوستی، دوست۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست کو کہتے ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، تم اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم، تم ان کی طرف بیچتے ہو، بالمودت، دوستی کا پیغام۔ بالمودت کی معنی ہے دوستی، ان کفار کو تم دوستی کا پیغام بیچتے ہو۔ وقد کفروا، وقد کفروا یہ اسباب ہے کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرنے پر، کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ وقد کفروا، حالانکہ وہ منکر ہو چکے ہیں، بما جاءکم، اس کتاب سے جو تمہارے پاس آیا، من الحق، حق، من الحق معنی من القرآن، یعنی یہ جو تمہارے پاس حق کتاب ہے اس کے منکر ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ اب بھی دوستی کا پیغام بیچتے ہو، حالانکہ یہ تمہاری کتاب قرآن سے منکر ہے۔ یہ ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب، یخرجون الرسول، کفار کو کے ساتھ دشمن کرنے اور دوسرے نہ کرنے کی دوسرا سبب یہ ہے، یخرجون الرسول، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے تھے، جلاوطن کرتے تھے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، صحابہ کرام کو بھی، ان تؤمنوا، اس وجہ سے کہ تم نے ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ یعنی ان مشرکین مکہ، کافرین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس وجہ سے مکہ سے نکالتے ہیں کہ انہوں نے صرف اللہ وحدہ پر ایمان لائے۔ ان کنتم خرجتم، تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر تم کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو پھر جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلتے ہو، جہاداً، جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، فی سبیلی منا فی دینی، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر تم جہاد کرتے ہو، تسرون الیہم، تم چھپا کر بیچتے ہو ان کی طرف، بالمودت، دوستی کا پیغام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم دل میں چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم دل میں چھپاتے ہو اور جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی چپ اور ظاہر انسان کی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ظاہر ہے، عالم الغیب والشہادت۔ ومن یفعلہ، اور جو کرے گا تم میں سے کافروں کے ساتھ دوستی، فقد ضل، بس وہ گمراہ ہوا، بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے، دین اسلام سے وہ بھٹک گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی کا پیغام بیچتے ہو، اور کافر ہرگز ہی نہیں کہتے کہ مسلمان میرا دوست ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی دشمنی پر تلی ہوئی ہے، اگر ہاتھ کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو، جس طرح بھی ان کو موقع ملے مسلمان کے خلاف استعمال کرتے ہو۔ اِن یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پائے، اگر کافر تمہیں پائے، یکون لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، ویبسطوا، اور کھول لے، الیکم، تم پر، ایدیہم، اپنی ہاتھ، والسنتہم، اور اپنی زبان،
ایدیہم ید کی جمع ہے، السنا لسان کی جمع ہے، زبان کو کہتے ہیں، کھولتے ہیں اپنے ہاتھ اور زبان بالسوء برائی کے ساتھ مسلمان کے خلاف، وودو اور وہ چاہتے ہیں لو تکفرون کاش تم کافر ہو جاؤ، یعنی کافر کی کوشش ہے کہ اگر زبان سے ہو یا ہاتھ کے ذریعے ہو تو وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمان کے خلاف استعمال کرتے ہو۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کرے بلکہ کافر اپنا دشمن سمجھے اور اس کے ساتھ کوئی راز باز کی بات نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔